یہ جو حج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارکان ہے، جیسے ہمارے 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان وہ جمع ہو جاتے ہیں. اور اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ ہمارے ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں. جس طرح توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی جو ہم بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. آگے نماز بھی فرض ہے. روزہ جو ہے وہ فرض تو ہے، لیکن اس مہینے فرض تو نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے. تو اس مہینے میں یعنی اس کے پہلے جو 10 دن ہیں، اس کے اندر اس 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے. پہلے 9 دن کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے. جیسے یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونا ہے تو آپ سے 1 سے لے کے 9 ذوالحجہ تک کے روزے رکھتے تھے. تو اس میں روزے بھی آ جاتے ہیں. 9 روزے جس کی طاقت ہے رکھ لے، نہیں تو عرفہ کا روزہ جو ہے نا وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، عرفہ روزے کی بڑی فضیلت ہے. اس کی کیا فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہ گزشتہ اور آنے والے سال، یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ جو روزہ، ایک روزہ کون سا؟ عرفہ کا. اب یہ ہے کہ ہم کون سا روزہ رکھیں گے؟ ہم تو اپنے حساب سے رکھیں گے. عرفہ کا روزہ کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو. لیکن چلیں 8-9 کا رکھ لیں، ملا کے رکھنا ہے تو ملا کے رکھ سکتے ہیں. آنے والا ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں 9 تاریخ کا، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے یہاں پہ ہمارے 9 تاریخ کا جو روزہ ہوگا، تو پھر ہاں یا 8 یا 9 کا بھی رکھ سکتے. کیونکہ حج کا بھی پھر آ جاتا ہے نا، وہ بھی ہم کرتے ہیں اس کا بھی. اچھا، یہ اس میں ارکان اسلام جمع ہو جاتے ہیں: توحید، نماز، روزہ، یعنی روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ جو روزے جو جیسے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور 9 نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کا روزہ، یا پھر جیسے آپ کو بتایا 8-9 کا روزہ یہ جو وہ آپ رکھتے ہیں. اسی طرح اور کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ. کہ آپ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ جو رمضان کے اندر ہی نکالنی ہے. زکوٰۃ کب نکالنی چاہیے؟ زکوٰۃ جب آپ کے پاس سونا آ گیا، جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، جب آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں اور آپ کے مال کو 1 سال ہو گیا، 1 سال گزر گیا، تو پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے ادا کریں گے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ جو ہے اس مہینے میں بھی نکال لیں، ویسے تو اپنے حساب سے کرنی ہوتی ہے، 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جیسے کئی لوگ جو تھے وہ رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو جیسے یہ اس مہینے میں بھی آپ یہ صدقہ خراج، یہ جو نفلی، یعنی کہ جو ارکان اسلام جمع ہوتے ہیں نا، یہ صدقات یہ نفلی بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو حج ہے وہ تو کس کے اوپر؟ جس کے اوپر فرض ہے وہی کرے گا نا. ٹھیک ہے، حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. کس کے اوپر فرض ہے؟ کہ جو جس کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور حج کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کو کوئی بیماری نہ روکے، ظالم بادشاہ نہ روکے، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو وہ اللہ کی وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے نصرانی مرے کہ جب اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا. تو جب آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے تو حج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے. وہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے تو کیا ہر سال کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ زندگی میں ایک بار کر لیا تو آپ کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. ایک دفعہ کر لیتے ہیں زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا اور 4 عمرے کیے، 4 عمرے کیے. ہاں، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے آپ ہر سال جائیں، لیکن ایک دفعہ جو کریں گے نا وہ آپ کا ادا ہو جائے گا. جی، فرض جو حج ہے نا وہ ادا ہو جائے گا. تو یہ آگے جو ہے اس کے ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں ان کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عرفہ کے روزے کا. عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے کہ اس سے ابھی میں نے بتایا کہ 2 سال کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس میں اور کیا کرنا چاہیے؟ تکبیرات کہنی چاہیے. یہ ابھی چاند دیکھنا نا، چاند تو پہلے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد تکبیرات شروع کر دینی ہے. تکبیرات آپ کو آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یا اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کیا کہ تحلیل، تکبیر اور تمہید یہ کہا کریں. اور آپ کو پتہ ہے تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور جو تکبیر ہے وہ اللہ اکبر ہے، اور تحلیل کیسے؟ تو یہ الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ان کو ملایا جائے
تو اور ذکر کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ. تو اگر ان چاروں چیزوں کو ملایا جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ یہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سبحان، اس مہینے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر یا تکبیرات میں وہ تکبیرات جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے بعد اور تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ایک اور، وہ بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ صحابی تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں جو صحابی تھے نا، جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، سڑکوں پہ جا کے تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے. تکبیرات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اونچی آواز میں تکبیر پڑھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو یاد دہانی، کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی ہے. تو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے اس مہینے میں. خاص طور پر چاند دیکھنے سے شروع کر دینا، اور ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تکبیر جو ہے وہ ضرور پڑھنی ہے. لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ جو ہے وہ تکبیرات جو ہے کہہ سکتے ہیں. عورتیں بلند آواز میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن دھیمی آواز میں اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، زیادہ اونچی آواز میں نہیں. مردوں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے بے شک بلند آواز میں پڑھیں. تو جب یہ صحابی نکلتے تھے اپنے گھروں سے تکبیرات کہتے تھے تو ان دوسروں کو یاد آ جاتا تھا، تو پھر وہ بھی تکبیرات پڑھتے تھے. تو اس سے یہ یاد دہانی جو ہوتی ہے، تو یہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. ویسے بھی یہ مہینہ جو ہے ذکر کا مہینہ، بڑائی کا مہینہ، اور ویسے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ یہ؟ ہاں، یہ بھی ابھی جیسے یہ مہینہ ہے، یہ بھی، اور اگلا مہینہ بھی حرمت والا، اس سے اگلا مہینہ بھی حرمت والا. 3 مہینے اکٹھے آئیں گے نا، 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. اور اس کے بعد کیونکہ یہ کیوں ہے 3 مہینے اللہ نے اکٹھے رکھے ہیں، وہ آپ کو وجہ بھی بتائی تھی کہ 3 مہینے اکٹھے تھے تو مشرکین جو تھے وہ رکا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے اور یہ سارا کچھ. اور جب یہ 3 مہینے گزرتے تو پھر پہلے سے زیادہ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و فساد کیا کرتے تھے. لیکن آج میں نے وہ سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں 3 مہینے اللہ نے حرمت والے اس لیے رکھے ہیں کہ جو حاجی جو ہوتے ہیں نا، کچھ ذوالقعدہ کے مہینے میں چلے جاتے ہیں، کچھ ذوالحج کے مہینے میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں اس میں حاجی جاتے، وہاں پہ حج کرتے اور واپس آتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے سلامتی والے مہینے. سلامتی والے مہینے، خیر سے جائیں، خیر سے وہاں پہ پورے اپنے جو اللہ نے ان کو دیے مناسک وہ پورے کریں اور خیر سے واپس آئیں سلامتی کے ساتھ. تو یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں، اور یہ 3 مہینے اکٹھے مہینے رکھے ہیں. تو یہ حج کے آپ نے دیکھا کئی لوگ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے جیسے ابھی حج کا مہینہ شروع ہونا ہے تو کچھ کل فلائٹ گئی ہے، تو اس طریقے سے مطلب مختلف طریقے سے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ پھر وہ دن پورے کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ جو پہلے جاتا ہے پہلے آ جاتی ہے فلائٹ، جو بعد میں جاتی ہے بعد میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے تو